بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں محمد عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عارف دا ایجوکیٹر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم اے ایٹ لیول کا کورس کوڈ 829 ٹیچر ایجوکیشن ان پاکستان میں ٹیچر ایجوکیشن کا لیکچر نمبر 7 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قرآنی تصور کی روشنی میں تعلیم استاد۔ قرآنی تصور کی روشنی میں تعلیم استاد۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے تصور کے مطابق جو اساتذہ کرام کی تعلیم ہے وہ کیا ہے، یعنی کہ قرآن مجید اس بارے میں کیا فرماتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو اس کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا گیا۔ اس کا مخاطب انسان ہے۔ اسی کو موضوع بنا کر اس کی فلاح کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ کرام علیہ السلام کے ذریعے جو وحی کا سلسلہ شروع کیا وہ اپنی اکمل صورت میں جناب خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہوا۔ ظاہر ہے کہ خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی ساخت، نفسیات، ضروریات اور اس کی خواہشات سے سب سے زیادہ واقف ہے، کیونکہ وہ سمیع ہے، علیم ہے۔ اس لیے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو انداز اور اسلوب قرآن مجید نے اختیار کیا وہ اکمل ترین ہے۔ کوئی تدریس کا طریق صرف اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب یہ طالب علم کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے طلباء کی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں ممکنہ سطح تک نشوونما اور بالادگی عطا کر کے نیز مؤثر تدریسی عمل اپنے اندر کرداری مقاصد کا باہمی ربط اور صحت رکھتا ہو۔ قرآن اپنے طالب علم کے لیے واضح کردار مقاصد تشکیل دیتا ہے۔ یہ آیہ مبارک ہے اور اس کا ترجمہ ہے: اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مختلف اسلوب کے ذریعے ایک تسلسل کے ساتھ جامع انداز میں اپنے طالب علم کو اپنے کرداری مقاصد کے حصول کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس ضمن میں وہ مخاطب کی انفرادی، اجتماعی دونوں سطح پر ذہنی، جسمانی، روحانی، معاشرتی، معاشی غرض کی ہمگیر ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلوب تدریس کا تعین کرتا ہے۔ قرآن کا اسلوب وہ بنیاد ہے جس کا اطلاقی توضیح جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس آفاقی اسلوب کے چند پہلو یہاں پیش کیے جا رہے ہیں جن کا ہم مختصراً جائزہ لیں گے۔ اصول تدریج۔ دین اسلام کی اشاعت تدریجی عمل سے ظہور پذیر ہوئی۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس بات سے واضح ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید جو چیز سب سے پہلے نازل کی گئی وہ مختصر صورتیں ہیں جن میں جنت دوزخ کا ذکر ہے، اور جب لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تو پھر حلال و حرام کے احکام نازل ہوئے۔ اگر بالکل شروع میں ہی کہہ دیا جاتا کہ شراب نہ پیو تو لوگ کہتے کہ ہم ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ اس طرح پہلے شراب سے نفرت کا اظہار کیا گیا، پھر شراب پی کر نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا، اور جب لوگ اس کے لیے تیار ہو گئے تو شراب کی حرمت کا حکم آیا۔ اب حکم آنے کی دیر تھی کہ لوگوں نے شراب کے مٹکے توڑ کر مدینے کی گلیوں میں بہا دیے۔ اس طرح دوسرے احکام تدریجاً نازل ہوئے، مثلاً پردے کے احکام، سود کے احکام اور دیگر معاملات کے احکام۔ تدریج کے اسی اصول کو جدید دور کے ماہر تعلیم نے تسلیم کیا۔ ہمارے اساتذہ کرام کے لیے قرآن کے اس اسلوب میں رہنمائی کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ دوسرا اصول تکرار۔ نفسیات کے تدریسی اصولوں میں تکرار کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ کسی چیز کو بار بار دہرانے سے اس چیز کا نقش ذہن میں قائم ہو جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت کا خاصہ ہے کہ اگر اس کے سامنے ایک ہی چیز بار بار لائی جائے، دہرائی جائے تو اس کا شعور اس سے زیادہ عرصہ نظر انداز نہ کر سکے گا۔ بار بار دہرانے سے نقش گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ پختہ ہو جاتا ہے۔ لیکن تکرار سے مراد محض مشینی انداز میں دہرائی نہیں، بلکہ کسی چیز کو مختلف انداز میں اور مختلف پس منظر میں پیش کرنا تاکہ متعلم کے ذہن میں وہ چیز نقش ہو جائے۔ قرآن مجید میں اس اصول کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ مثلاً توحید و رسالت، آخرت کے دلائل اور اسلام کی صداقتوں کو کیسے انداز میں مختلف الفاظ میں بار بار قرآن مجید میں دہرایا گیا۔
پھر نمبر 3 ہے جی پرتاثر انداز۔ اسلام سے پہلے یا تو عربوں میں شعر کا ذوق تھا یا کہانت کا زور، لیکن جب قرآن نے اپنے طالب علم کو مخاطب کیا تو عرب حیران اور ششدر رہ گئے، کیونکہ یہ اسلوب نہ تو کہانت کا تھا نہ شعر کا۔ قرآن اپنے قاری کے لیے چھوٹے چھوٹے جملے موتیوں کی طرح پروتا ہے، اور یہ موتی دلوں کو متاثر کرتے ہیں۔ قرآن کے اسلوب کو مکی اور مدنی دور میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں تدریس کے مختلف پیرائے ہیں، جبکہ دونوں ایک ہی مقصد لیے ہوئے ہیں، یعنی تربیت انسان۔ اب سب سے پہلے ہم مکی دور کو دیکھتے ہیں۔ مکی معاشرہ جو اپنے طرز طائف پر نازل تھا، دوسروں کو اجمی یعنی گنگا تصور کرنا تھا۔ قرآن کا اولین مخاطب تھا۔ ناقد افراد کو سمجھانے کے لیے ایسے طریق کی ضرورت تھی کہ ایک ایسا پرایا اور اسلوب اپنایا گیا جو عرب کے رائج معیار سے کہیں افضل تر تھا۔ قرآن پاک کے الفاظ میں شکوہ، تمثیلات اور ذخیرہ انتخاب وسیع تر، اور ساتھ یہ دعویٰ کہ اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں ذرا بھی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ اگر سچے ہو، اور اللہ کے سوا تمہارے جتنے بھی حمایتی ہیں ان سب کو بلا لو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، یقین ہے ہرگز نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ گویا قرآن کا معیار عربی کا بہترین معیار ہے۔ قرآن پاک کا طرز تدریس بہترین طرز تدریس ہے، اور کفار مکہ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کا ایک ایک لفظ اپنی جگہ ایک نگینے کی مانند ہے۔ اور اس کے بعد مدنی دور۔ بہترین تدریس وہ اسلوب تدریس ہوتا ہے جو حالات کے بدلتے ہوئے داروں کا ادراک کر سکے، ضروریات کی تبدیلیوں کو اپنے اندر سمو سکے، رہنمائی فراہم کر سکے اور اس کی تعلیم کا تسلسل برقرار رکھے۔ یعنی مدرس اپنے مخاطب کی اس ماحول اور ذہنی سطح کے مطابق تدریس کرے۔ مدینہ میں قرآن پاک کے مخاطب وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی زبان دانی پر ناز نہیں بلکہ حق کو قبول کرنے کے لیے بہتری سطح پر ہیں۔ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شبہ نہ لائے اور لڑے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے۔ وہ لوگ ہیں جو ہیں وہی ہیں سچے۔ مدنی آیات میں آنگ و صورت کے عمومی خواص مکنی صورتوں کی طرح ہی ہیں، لیکن اب یہ طرز نفس مضمون کے تابع ہو گیا ہے۔ اس طرح کہ ایک ہی صورت میں مضمون کے تنوع کو ایک لڑی کی صورت مناسب مد نظر رکھتے ہوئے پرو دیا گیا، یعنی اس اسلوب میں مختلف پہلو کو یکجا کیا گیا۔ پھر اس کا اگلا پوائنٹ ہے قصص۔ معلم اپنی تدریس کو بہتر بنانے کے لیے معلم حقوق کی مناسبت سے طریقہ انتخاب کرتا ہے۔ طریق کار مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہے، نہ کہ خود مقصد۔ طالب علم کی ضروریات اور دلچسپی کو برقرار رکھنا کامیاب تدریس کی علامت ہے۔ بعض صورتوں میں قصہ خوانی تدریس کا قدیم ترین اسلوب ہے۔ قرآن پاک نے اس طرز کو نہایت ہی خوبصورتی سے استعمال کیا۔ قرآن پاک کے ابتدائی عرصہ نزول میں مسلمانوں کو شدید مشکلات کا سامنا تھا۔ اس دور میں یہ پرانے قصے تفریح طبع کے لیے نہیں بلکہ تسکین قلب اور عمومی قانون سے آگاہی کے لیے بیان کیے گئے۔ اس کے بعد ہے جی سوال و جواب کا طریقہ۔ بہتر تعلیم کے لیے آج کل سوال و جواب کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے متعلمین جہاں سبق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہیں ان کا ذہن بھی نئی نئی چیزیں سوچتا اور سوال کے جوابات تلاش کرتا ہے۔ نیز ایک اچھا سوال بھی اپنی جگہ علم و فہم کا حامل ہے۔ قرآن مجید میں اس طریقہ کو استعمال کیا گیا، پہلے مخاطبین سے سوال کر کے انہیں متوجہ کیا گیا اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کس طرح عمل فرمایا؟ ایک دفعہ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم پہلوان کسے کہتے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا جسے لوگ کشتی میں بچھاڑ نہ سکیں۔ فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے میں اپنے نفس پر قابو پا لے،
اس طرح ایک مرتبہ آپ صحابہ کرام کی مجلس میں ساتھیوں سے پوچھا بھلا وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے جڑتے نہیں اور جو مسلمان سے مشابہت رکھتا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ درخت کھجور کا ہے جس میں سراسر بلائی ہے، وہ سایہ بھی دیتا ہے، اس کے پھل بھی کھایا جاتا ہے، پتوں سے چٹائی بنائی جاتی ہے، تنا و شاہوں کا مکان بنانے اور ایندھن بنانے کے کام آتے ہیں، گٹھلیاں اونٹوں کے کام آتی ہیں۔ غرض یہ درخت ہر پہلو سے نفع بخش ہے اور اس کی ضرورت بھی محدود نامسودہ حالات اور ناموافق آب و ہوا بھی پھیلتا پھولتا ہے اور کبھی عریان نہیں ہوتا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جو اختتام پذیر ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ اگر اس میں اور کہیں بھی آپ کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس باکس میں دیجیے گا تاکہ میں اپنی ان خامیوں کو اور آپ کے سجیشن پر عمل پیرا ہو سکوں، خامیوں کو دور کرتے ہوئے آپ کے سجیشنوں پر عمل پیرا ہو سکوں۔ اگر تعلیمی میدان میں کہیں بھی آپ کو کوئی مشکلات ہے تو وہ سوال بھی آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس کا جواب آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔